اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام صبح بخیر کے ساتھ آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان بے حد کرم کہ میرے رب نے ہر مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم سب پر احسان فرمایا اور ایک تاریک رات کے بعد ایک روشن سویرا ہم سبھی کو عطا فرمائی، ایک صبح بخیر دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزار سکیں اور اس زندگی کا مقصد دراصل سمجھ سکیں۔ ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم ماہ ربیع الاول سے اب اگلے مہینے یعنی ماہ ربیع الثانی میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب بات ہوئی اس مہینے کی تو یقیناً بہت بڑی، بہت اعلیٰ نسبت، بہت عظیم نسبت ہے اس مہینے کو حاصل اللہ کے ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز بندے کی۔ اور محبوب کیوں ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے؟ کیونکہ یقیناً آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان احکامات پر عمل فرمایا جو احکامات رب تعالیٰ نے بذریعہ قرآن مجید یا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم تک پہنچائے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ ہم بھی ان تمام تعلیمات کو سمجھ سکیں، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الثانی یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری ذات، اس پیاری محبوب ہستی سے وابستہ ہے کہ جن کو ہم حضور غوث اعظم کہتے ہیں، پیران پیر دستگیر، مختلف القابات یقیناً آپ کی پیاری ذات سے منسوب ہیں۔ اور جب بات ہو والدین کی فرما برداری کی تو سب سے عظیم، سب سے پیارا واقعہ آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہے۔ جب بات ہو عبادت گزاری کی تب بھی آپ کے ہی ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ جیسا میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ کی شان ہے، یعنی آپ انبیاء کے، نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر جن کا نام نامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پیارا مہینہ ہمیں حاصل ہوا ہے تو ہم آپ کے ذکر سے اس مہینے کو سجائیں اور آپ کے فکر سے اپنے قلوب اذہان کو منور کریں۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یقیناً جب اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی تمام زندگی میں ایک اہم کردار، آپ کی تمام بہترین اعمال میں ایک اہم کردار آپ کی پیاری سوچ کا ہوتا ہے، اور یہ سوچ یقیناً اس لیے پاک، اس لیے خوبصورت، اس لیے اعلیٰ ہوتی ہے کیونکہ یہ سوچ صرف اور صرف اس کا محور جو ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ناظرین موضوع یہی ہے، سوچ کی پاکیزگی۔ کیا ہم ظاہری طور پر پاک ہیں تو یہ کافی ہے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں نہیں، سوچ کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو سوچ کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے اور کس کس انداز میں ہم حسن ظن کو بیان کر سکتے ہیں، یا ہم بد ظن کن کن معاملات میں ہو جایا کرتے ہیں، آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے ہماری اصلاح کے لیے۔ اور موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری دو مہمان اسکالرز۔ سے قبل کہ ان کو خوش آمدید کہوں، آپ کو بتا دوں کہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بذریعہ لائیو کال، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوں گے انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر ہمارا پیج صبح بخیر کیو ٹی وی اور فرینڈز آف اے آر وائی کیو ٹی وی بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں بائی جسٹ لائکنگ دیٹ پیج۔ تو آئیے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان اسکالرز کو۔ میری پہلی مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ناظرین، یقیناً آپ کی جانی پہچانی ہے، کئی مرتبہ صبح بخیر میں آپ نے ان کو دیکھا، سنا، اور ان کی یقیناً خوبصورت الفاظ سے کوشش کرتے ہوں گے آپ بھی اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ بلال صاحبہ۔ السلام علیکم عائشہ، پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو۔ ناظرین، عائشہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں یہ بھی آپ کی جانی پہچانی ہیں، اور صبح خیر میں آپ ان کو بھی پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں، ان کے خوبصورت سوچ اور ان کے الفاظ کو آپ سن چکے ہیں۔ آج آپ سے بھی گفتگو ہوگی کچھ سوچ کی پاکیزگی کے حوالے سے۔ آپ کا پیارا نام سلمیٰ محمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم سلمیٰ، پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو بھی، اور صبح بخیر میرجان صاحب دونوں کو۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہماری کانٹینٹ ٹیم نے کیا وہ تو میں بتا چکی ہوں، سوچ کی پاکیزگی ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے جو کہتے ہیں نا کم عقلی کو استعمال کریں یا ہم اپنے پیرامیٹرز پر اس کو بیان کریں، سب سے ہائی اور سب سے سپریم میٹر جو ہے وہ یقیناً قرآن مجید اور احادیث ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ عائشہ آپ بیان فرمائیے سوچ کی پاکیزگی اور اس کے حوالے سے احکامات کیا ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، کیا ہمیں احادیث میں ملتے ہیں؟ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ جو ہے وہ انسان کے کردار کو تشکیل دیتی ہے، بلا شبہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے کردار میں نظر آتا ہے۔
قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گمان ایسے ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب، کیونکہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ان گمان سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے، کس قبیل سے ہے، کس طریق سے ہے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا گمان ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا، اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا، اور گمان اگر آپ کا برا ہوگا، بری سوچ ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بہت سارے گمان سے بچنا ہے آپ نے، کیونکہ بہت سارے گمان کس طرف لے جا سکتے ہیں آپ کو؟ گناہ کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اس چیز کی طرف مت پڑھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ کان، آنکھ، دل سے اس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ دو جگہوں پر اللہ نے اس طرح سے ارشاد فرما دیا۔ اس کے علاوہ جب حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کے مال کو ضبط کرے، یا پھر اس کی جان پر حملہ کرے، یا پھر اس سے برا گمان کرے، صحیح، بری سوچ رکھے اس سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور تینوں چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو آپ کا مال سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہوتا ہے، ٹھیک، دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی جو جان ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے وہ بھی عزیز ترین ہے، ٹھیک ہے، اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ عزت اور جاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم کسی شخص سے برا گمان رکھو۔ تو یہاں پر اچھا، اور پھر اچھی سوچ کی طرف بھی اللہ کے حبیب نے اشارہ فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب؟ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو سوچ اپنی رکھتا ہے، تو اگر اس نے اچھی سوچ رکھی ہے تو یہ بھی عبادت کی طرح۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سوچ اور بری سوچ دونوں طرف توجہ آپ کی دلا دی۔ ٹھیک ہے۔ انسان کو انسان جو ہے اس کی سوچ بناتی ہے، بلا شبہ، ورنہ دماغ تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ اس کے پاس سوچ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوچ آپ کے اندر حسد بھی پیدا کر سکتی ہے، اور یہی سوچ آپ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن بلا شبہ گویا کہ منفی اور مثبت دونوں ہی اثرات ہیں جو یہ سوچ ہی پیدا کیا کرتی ہے۔ موضوع سوچ اور اس کی پاکیزگی ہے۔ سلمیٰ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کسی بھی فرد اس کی شخصیت میں سوچ کی پاکیزگی کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کچھ تو عائشہ نے بیان بھی فرمائے کہ حسد جیسے ہم منفی اثرات کی اگر مثال لیتے ہیں تو مثبت اثرات میں آپ کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اصل میں انسان کی سوچ ہی ہے، خیالات ہی ہیں، افکار ہی ہیں جو اس کو ترقی اور تنزلی کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ انسان کی اگر سوچ پازیٹیو ہو تو وہ ترقی کی اختیار کرے گا، دنیاوی معاملات میں لیا جائے یا دینی معاملات میں لیا جائے۔ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی تو ہم ہار نہیں مانیں گے کسی بھی چیز میں۔ صحیح، کہ اگر ہمیں کسی چیز میں ناکامی حاصل ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اب تو میں ہار گئی ہوں، اب میں کچھ جیت نہیں سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہماری یہ سوچ ہماری پازیٹیو جائے گی کہ ہم کہیں گے نہیں میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک جستجو پیدا ہوگی۔ سلمیٰ صاحبہ مزید گفتگو ہوگی، ایک مختصر سا وقفہ پروگرام میں شامل کریں۔ ناظرین امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ صبح بخیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی وہ ہے سوچ کی پاکیزگی، اور یقیناً گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ دونوں ہی مہمان موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کسی بھی انسان کی سوچ اس کے لیے، اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اور ایون اگر فیملی کی بھی بات کی جائے تو کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ یقیناً آپ جانتے ہیں ناظرین کے پروگرام صبح بخیر کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک تمام فیملی کے لیے، اور سنڈے کی صبح تمام لوگ گھر پر ہوتے ہیں تو میں چاہوں گی بچے بھی، بڑے بھی، خواتین بھی، بزرگ بھی سب مل کر دیکھیں اور سوچ کی پاکیزگی اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سلمیٰ صاحبہ وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک شخصیت پر، ایک انسان پر، ایک فرد پر جو مثبت اثرات سوچ کی پاکیزگی مرتب کر رہی، کیا آپ فرمائیں گی مزید؟ انسان کے خیالات و افکار ہی اس کو جو ہے ترقی کی راہوں پر لے کے چلتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ میں ایک ذرا سا بھی خلل سا آ جائے کہ نہیں وہ یہ ہار جائے گا، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ ترقی سے ہٹ جاتا ہے، ناکامی کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی سوچ مثبت ہو،
کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اگر بھی ہار گیا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن آگے چل کے ضرور محنت کروں گا اور اس سے زیادہ کامیابی حاصل کروں گا، تو وہ یہ راہیں اس طرح کی ہو جائیں گی کہ وہ کامیابی کی طرف نکل پڑے گا. دنیاوی معاملات میں بھی یہ ہوتا ہے اور دینی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے خیالات میں پاکیزگی ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب نے یہی فرمایا کہ اپنے خیالات میں پاکیزگی رکھو، دوسروں سے بدگمانی نہ کرو، دوسروں کے لیے برا خیال مت سوچو. انسان کے خیالات ہی جو ہیں وہ اس کی طرف برائی کی طرف لے کے چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اس سے یہی انداز ہوتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ انسان کے دل میں نہیں آتی، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں پر کامیابی، یہاں ہار گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے، تو وہ اسی کی سوچ کے تحت کہ نہیں آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا، لیکن کل میری ضرور صبح جو ہے روشن ہوگی اور وہ ترقی کی راہوں میں نکلے گا. بلا شبہ گویا کہ اگر ایک انسان اپنی سوچ کو مثبت رکھتا ہے، پازیٹیو رکھتا ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ مختلف دروازے کھل جایا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو دروازہ بند ہو گیا اسی کو کھٹکھٹاتے رہیں کہ یہ بند کیوں ہو گیا، آپ دوسرے دروازے کی جانب دیکھیں، کیونکہ بے شک جہاں رب تعالیٰ ایک دروازہ آپ کے لیے بند کرتا ہے بظاہر تو کئی دروازے کھول دیا کرتا ہے. صرف کوشش ایک اہم پیرامیٹر ہے جس کو ہمیں نہیں چھوڑنا. اچھا، یہ سوچ کی پاکیزگی، اپنی سوچ کو اچھا رکھنا، ہم بہت کہتے ہیں بی پازیٹیو، اچھی سوچ رکھیے، یہ ہمیں لگتا ہے ایک فرد یا اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم بات کریں سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، تو اگر میری سوچ پاک ہے تو میرے معاشرے پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے عائشہ؟ بہت زیادہ مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے، جیسے کوئی شوہر اگر ہے اور وہ اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو پھر وہاں نہ شک پیدا ہوگا نہ طلاق پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ سے اچھی سوچ رکھتی ہے. جیسے بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد ان کو کھڑے ہو کر سامنے یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ سوچ ہوتی ہے ان کی. صحیح. اگر وہ ایسا سوال کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بچے کی سوچ پتہ چلی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کیا سوال کیا. یہاں پر دیکھیں ایک چیز بالکل واضح طور پر آپ کو نظر آتی ہوگی کہ ماں باپ تو بہت کچھ کر کے آپ کے لیے آئے ہیں. یہ وہی ماں ہے نا جو گیلے میں سوتی تھی اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی تھی، اور وہی باپ ہے جو راتوں رات محنت کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے، اور پھر اس کو اولاد جو ہے اس طرح سے جواب دیتی ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے سوچوں کا فرق. اگر یہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اچھا سوچے تو یہاں پر ایک معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ کم ہو سکتا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلق یہ اچھے ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے تعلق اس میں بھی بڑا سوچ کا اہم کردار ہوتا ہے. اگر ہم کسی سے بھی کوئی برا گمان کرتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے لیے اچھا، ہم بہت ساری باتوں پر یہ، جیسے کسی نے ہمارے لیے اچھا سلوک کر دیا تو ہم یہ کہتے ہیں یقیناً اس کا کوئی مطلب ہوگا سے، صحیح، تبھی تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت مکحول مشکی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار کسی کو روتا دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ یہ ریاکار ہے. صحیح. اور ریاکاری میں رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک مجھ سے رونے کی نعمت، جو خشیت الہی میں روتا تھا، میں اس نعمت سے مجھے محروم کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں سوچوں کا فرق پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی سے اچھی سوچ رکھتے ہیں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہی آپ سامنے والے کے لیے سوچتے ہیں. صحیح. کیا بات ہے. صدیق اکبر نے آ کر رسول اللہ کی تعریف کی تھی نا. کافر نے جب برائی کی رسول اللہ کی تو آپ نے کہا اس نے بھی حق کہا اور تم نے بھی حق کہا. کیوں حق کہا؟ کہ مومن کا آئینہ ہے، جو وہ خود ہوگا وہی تمہیں کہے گا. صدیق نے مجھے سچائی پائی تو اسی لیے اس نے مجھے سچا کہا. کیا بات ہے. بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. بلا شبہ ایک اہم موضوع ہے سوچ کی پاکیزگی، کیونکہ یقیناً عائشہ آپ نے جن جانب ہم سب کا دھیان لیا ہے کہ فیملی پہ بھی دیکھا جائے اگر، یا اپنے رشتوں میں بھی دیکھا جائے، تو اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو آپ چاہے سب کچھ کر لیجئے، پوری محنت کر لیجئے، آپ کو صلہ نہیں ملے گا. جیسے آپ نے والدین کے حوالے سے ایک مثال دی، اور شاید یہی ریزن ہے کہ آج کل اولڈ ایج ہاؤسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل ماں باپ کی عزت کم ہو رہی ہے، جو بچے ہیں ان کو اتنی عزت نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام برائیوں سے بچائے، یہی دعا ہماری. اچھا، ایک پریکٹیکلی یا پروفیشنلی اگر بات کی جائے تو ایک اسٹوڈنٹ، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بڑا فلکچویٹنگ ہوتا ہے.
کبھی وہ اپنے فرینڈس گروپ میں بہت ہیلپنگ ہوتا ہے، لیکن ایک فیلنگ ہوتی ہے جو کبھی جو کہتے ہیں نا کہ اس کی اسٹوڈنٹ والی لائف سے نکلتی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ مارکس نہ لے لے. اب اس عمل میں چاہے وہ اپنے نوٹس چھپائے، اس عمل کے لیے چاہے اگر کوئی لیکچر مانگے کہے کہ میرے پاس بھی لیکچرز نہیں ہیں، تمام باتیں ہوں گی لیکن اپنے نوٹس نہیں دینے، کہیں دوسرا مارک زیادہ رہے، یہ بھی تو سوچ ہی کا ایک پیرامیٹر ہوا. کیا کہیں گی سلمہ کہ اس سوچ کے لیے کیا اسلام ہمارے لیے احکامات بیان فرماتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود مقرر کردہ حدودوں کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو ہم ان تمام چیزوں سے جو آج کل معاشرے میں ہم نوجوان کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل میں جو یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہ نوٹس ہیں، کالجز میں ہو گیا، یونیورسٹیز لیول میں ہو گیا، ہر طرح کے یہ ہمارے نوٹس ہیں، دن رات ہم نے محنت کر کے تیار کیے ہیں، تو ہم کیوں بھلا کسی کو دیں؟ وہ اپنی محنت کرے، وہ خود وہ کر لے. نمبرز حاصل کرنے ہیں تو اس سے خود تیاری کریں. وہ کم وقت میں محنت کر کے جو ہے وہ نمبر حاصل کر لے گا، مطلب ہمارے نوٹ سے کم محنت کرے گا. اور ہم جو اتنے محنت کر کے دنوں راتوں کو جاگ کر ہم نے جو ہے نوٹس تیار کیے ہیں تو ہمارے نمبرز کم آ جائیں. یہ غلط سوچ ہے کیونکہ نبی کریم سلمہ صاحب ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید گفتگو فرماتے ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیجیے. السلام علیکم. ہیلو ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز آپ میں بند کر طیبہ دیجیے. بات کر رہی ہوں دسکا سے. پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. فرمائیے کیا کہیں گی؟ میں صبح بخیر، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت میں تعریف شکریہ. کرنا چاہتی تھی آپ کے پروگرام کی. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ دیکھ رہی ہیں، پسند کر رہی ہیں. اور کچھ کہیں گی آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ نے تعریف کے لیے کال کی. ناظرین آپ بھی اگر چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. اس کے علاوہ صبح بخیر کیو ٹی وی اور فینز آف ARY کیو ٹی وی پیج بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود، گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ. ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سوچ کی پاکیزگی، اور یقیناً یہ سوچ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے اور آپ کے معاشرے کو بہتر بنانے میں. اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو بلا شبہ آپ کی زبان اچھی ہوگی، آپ جو کلمات ادا کریں گے وہ اچھے ہوں گے، اور پھر یقیناً اگر سوچ پاکیزہ ہو اور پھر وہی بات اپنی زبان سے ادا کریں گے تو وہ اثر بھی رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ اور ہو اور آپ بیان کچھ اور کر رہے ہوں. تو یہ تمام باتیں بھی یعنی منافقت نہ کرنا، یہ بھی سوچ کو پاکیزہ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ہماری اصلاح کے لیے عائشہ بلال صاحبہ اور سلمہ. سلمہ صاحب آپ سے وقفے پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو پروفیشنل لائف یا اسٹوڈنٹ لائف میں جو معاملات رہتے ہیں، مزید کیا فرمائیں گی آپ؟ بالکل یہ سوچ غلط ہے کہ نمبرز کسی ہمارے نوٹس کسی نے استعمال کر لیے یا یاد کر لیے یا پڑھ لیے، پیپرز میں اس طرح کے نمبر دے دیے، تو یہ سوچ غلط ہے کہ ان کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، ہمارے نمبر کم آئیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسروں کی مدد فرماتے تھے. بلا شبہ ہر کام اپنے ہوں یا پرائے، ہر کام میں دوسروں کی مدد فرمائیے. اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر صحابہ کرام کا بھی جو ہے وہ عمل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں سے کوئی دینی بات یا علم سیکھ کر اٹھتے تھے تو وہ دوسرے تک ان کو منتقل کرتے تھے. تو یہی بات جو ہے وہ ہم یہاں لیں گے کہ انسان جو ہے وہ علم کے بارے میں اگر سوچا جائے تو علم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر ہمارے ہے یہ ان تو ہمارے تک ہی محدود رہے، بلکہ اس سے دوسروں تک کو بھی پہنچایا جائے تاکہ اس سے ان کو بھی نفع ہو، فائدہ ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی میں ایک اور بات ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر کہ زندگی ہو یا موت ہو، عزت ہو یا ذلت ہو، خوشی ہو یا غم ہو، رزق ہو یا تنگی ہو، یہ سب معاملات میں دینے والا ہوں. کوئی کسی کا اس میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بے شک، اور یقیناً جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رب تعالیٰ کی ہی عطا ہے، ورنہ ہم تو یہ کہیں گے نا کہ ہماری ہے ہی کیا اوقات کی جو چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہم تو اس کے بھی حقدار نہیں دراصل دیکھا جائے تو ناظرین سوچ کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک بات بہت فریکوینٹلی کہی جاتی ہے کہ جیسا سوچو گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، یعنی اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا. تو عائشہ آپ سے جاننا چاہوں گی اس حوالے سے یا اس ٹاپک یا اس جملے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ایک بہت ایک اہم جس کو کہتے ہیں نا اہم چیز وہ چھپی ہے، وہ ہے اللہ سے گمان، اللہ پر یقین. یقیناً دیکھیں یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ابن آدم کو چاہیے کہ اللہ سے وہ کیا کرے، اچھا گمان رکھے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ ابن آدم کو چاہیے کہ مجھ سے اچھا گمان رکھے کہ میں بالکل اس کے گمان کے مطابق ہوں. جو اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں. صحیح، بے شک. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، بے شک تو آپ کو اللہ اچھا عنایت بہترین عطا فرمائے فرمائے گا. اور اگر آپ سوچ میں یہ رکھیں گے کہ نہیں شاید میرا نصیب خراب ہے یا فلانا ہے، اس طرح سے بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات بہت سارے ہوتے ہیں. سوچ جب آپ اللہ سے پختہ رکھیں گے نا، یہ سوچ کا تعلق دراصل ہوتا ہی رب سے ہے. بے شک. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کا تعلق رب کے ساتھ اچھا ہے، تو پھر دونوں جہانوں میں آپ کا بیڑا پار ہے. اور اگر آپ کی سوچ میں تزلزل ہے، آپ بھٹک رہے ہیں، آپ بہک رہے ہیں، تو معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں کہ پھر جب آپ کا یقین اللہ سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو پھر آپ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں. یقیناً. تو صحیح. یہاں پر جو بڑے بزرگ جو کہتے ہیں کہ اچھا سوچو گے تو اچھا پاؤ گے، تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو، بے شک تمہارے ساتھ اچھا ہی ہو. بلا شبہ. اچھا، ہم سوچ کی پاکیزگی کی بات تو کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کے کوئی طریقے ڈھونڈتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں. تو سوچ کو پاکیزہ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہوں گی دونوں ہی جیسے کہتے ہیں نا ٹپس دینا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، سوچ کو پاکیزہ کس طرح کیا جائے؟ سلمہ صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ؟ ہمیں سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی سوچ مثبت ہو، پازیٹیو ہو، تاکہ ان سے جو ملے، ان سے جو ہم سیکھیں وہ ہماری سوچ میں آئے. اسی سے ہماری جو ہے معیار بہتر ہوتا چلا جائے گا. بلا شبہ. عائشہ صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ؟ ماحول آپ کو جتنا اچھا مل سکتا ہے نا وہ آپ لیں. جیسا انہوں نے کہا کہ صحبت مؤثرہ، سرکار کی حدیث ہے کہ صحبت بہت اثر رکھتی ہے. آپ کو جو اچھی صحبت مل سکتی ہے آپ وہاں پہ رہیں تاکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو. اور اسی طریقے سے جب آپ سوچ اچھی پیدا کریں گے نا تو آپ ایک معاشرہ اچھا تشکیل دے سکتے ہیں. بصورت دیگر بہت مشکل ہے کہ آپ اچھا معاشرہ تشکیل دے پائیں. بلا شبہ. بہت شکریہ عائشہ بلال صاحبہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ سلمہ مصطفیٰ صاحبہ کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی وہ سوچ کی پاکیزگی رہا. امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچا دیجیے گا. صبح خیر QTV از دا پیج. اگر آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا ہے سو گو ٹو دا پیج، لائک اٹ اینڈ گیو اس یور کمنٹس اینڈ پوسٹ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور جب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری مہمان ایڈوکیٹ ہیں. سمتھنگ ول بی اباؤٹ لا. کچھ قانون کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ کیا قانون ہمارے لیے کس انداز میں ہمارے لیے ایزینس پیدا کر رہا ہے. اس ایز کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد. امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، امید ہے کہ آج کے پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آپ کے فیس بک پر میسیجز ملنا مجھے شروع ہو گئے ہیں. تھینک یو سو مچ ناظرین. آپ اپنے میسیجز ہم تک پہنچاتے ہیں، آپ کے کویشچنز مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی ایشو کے حوالے سے آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی اپنائیت کے لیے. اور جیسے کہ وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری ایک ایڈوکیٹ گیسٹ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور میں اگر کہوں آپ کے اعزاز میں کیا کیا باتیں ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ ایک استاد ہونا سب سے بڑی بات ہے. تو آپ ایک استاد بھی ہیں، شی ٹیچز لا، اور پاکستان کی فرسٹ لیڈی PhD ان لا ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے. ڈفرینٹ بکس آر آن ہر کریڈٹس. تو ہمارے ساتھ آج پہلی مرتبہ صبح خیر میں شامل ہو رہی ہیں. آئیے بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں تو ڈاکٹر رانا خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہہ رہی ہوں. اور یقیناً سوچ کی پاکیزگی ہمارا پہلے موضوع رہا. اگر سوچ پاکیزہ ہو تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ قانونی جو مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر سوچ کی پاکیزگی ہو تو سارے ڈسپیوٹ ہی حل ہو جاتے ہیں. یقیناً. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، وائی لا؟ کیونکہ خواتین کو ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ وہ لا سائڈ یا ایڈوکیٹ سائڈ آئیں. نہیں، میں یا پچھلے جو ہیں کچھ سالوں کی بات کریں تو یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ابھی جو پریزنٹ سیناریو ہے اس کے اندر تو خواتین جو ہیں، خاص طور پہ جو بچے ہیں، وہ تو بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور لائر بننے کے اندر ناٹ خواتین بلکہ جو ہیں بچے بھی جو ہیں بہت جو ہیں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. اور کافی ایڈمیشنز یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں لا کے اندر جو ہے انہانسمنٹ ہوا ہے ایڈمیشنز کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب لائر بنا جائے.
पिछली जो आपने देखा ना हमारी मूवमेंट्स थी लॉयर्स की, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए बच्चे। तो लोग पहले कहते थे वी वांट टू बी अ डॉक्टर, लेकिन अब बोलते वी वांट टू बी अ लॉयर एज वेल। ओके ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहबा, डिफरेंट मसाइल होते हैं लोगों के, और यकीनन जब वो मसाइल इतने क्रिटिकल हो जाएं कि वो खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो वो एक प्रोफेशनल की तलाश में होते हैं, और वो प्रोफेशनल नो डाउट एक लॉयर, एक एडवोकेट होता है। एक ज़माना हुआ करता था वो पंचायत सिस्टम एंड ऑल दैट वाज देयर, गांव गोट में, लेकिन अब लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि अगर वो ऑफिशियली चीज़ों को डील करे तो वो ईजिली जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक डाउरी मसला बहुत ज़्यादा है, हमेशा से रहा, हमेशा रहेगा मुझे लगता है, न जाने क्यों। क्या कहेंगी लॉ ऑफ पाकिस्तान किस तरह डाउरी यानी जहेज का लेना या इस हवाले से हमें क्या बताता है? अच्छा, सिर्फ डाउरी का ही मसला नहीं है, मसाइल तो फैमिली लॉज के अंदर बहुत सारे डिस्कस हुए हुए हैं। जो पाकिस्तान के फैमिली लॉज हैं उसमें जैसे आप डाउरी कह रही हैं, मेंटेनेंस कह रही हैं, बच्चों की कस्टडी का मामला है, खुला का मामला है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि ख़वातीन जो हैं कोर्ट्स में आती हैं और वहाँ जाके अपने ग्रीवांसेस डिस्कस करती हैं, जजेस के सामने पेश होती हैं और खुला मिल जाते हैं उन्हें। बच्चों के मेंटेनेंस नहीं दे रहे होते तो मेंटेनेंस मिल जाते हैं। इसी तरह से डायरी आर्टिकल्स जो होते हैं जब खुला हो जाती है या डाइवर्स हो जाती है तो उनको डायरी आर्टिकल्स की रिकवरी चाहिए होती है, वो तमाम चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं। तो सिर्फ डायरी आर्टिकल का मामला नहीं बल्कि तमाम मामला ख़वातीन के हवाले से बहुत अहम हैं और ख़वातीन को इस मामले में अवेयरनेस है, और कुछ को जो नहीं है वो आपके टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत सारे आप जब इशूज़ डिस्कस कर रही होती हैं तो बहुत जो है उनके लिए जो है इन्फॉर्मेशन होती है इस हवाले से। रही बात डायरी आर्टिकल्स की कि डायरी आर्टिकल्स वो किस तरह ले सकती हैं, पहले तो जब डायरी आर्टिकल दिए जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे अहम बात यह है कि जब दिए जाएंगे तो उस वक्त आप क्या करें ताकि आप लेने के काबिल बन सकें प्रॉपरली। तो जब अभी डायरी आर्टिकल दें आप तो उसके अंदर 2 गवाह ज़रूर लें, 2 उधर के और 2 आपकी साइड के, कि आपने ये रिसीव किया या आपने लिया, और उस रिसीविंग के ऊपर डेट डालिए। अच्छा, तो फिर जब आप उसे चैलेंज करते हैं तो वो जो गवाह होते हैं, क्योंकि हमारा देखिए पूरा सिस्टम जो है ना कोर्ट्स का वो गवाही पे चलता है। अगर गवाह ना हो प्रॉपर तरीके से तो आप कुछ भी आप क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन उसे प्रूफ नहीं कर सकते। तो उसे प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप डायरी आर्टिकल अपने बच्चों को दें, अपनी बेटियों को दें, तो कोशिश ये करें कि उनके अंदर विटनेस जो है नीचे आखिर के अंदर डायरी आर्टिकल की जो लिस्ट होती है उसके आखिर में विटनेस के साइन करवा दें विद सिग्नेचर विद आइडेंटिटी कार्ड नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे साथ फेसबुक पर एक मसला शेयर किया गया है जो मुझे बताया गया है, सारा अफरोज़ हैं और वो कहती हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि हम यकीनन तलाक के लिए जब होता है या खुला की डिमांड हो तो क्या वही तमाम सिलसिले होते हैं जो नॉर्मल डाइवोर्स में होते हैं? क्या उनको कुछ हक या हक महर जो सिलसिला होता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनका खुला के हवाले से क्वेश्चन है, कुछ कहेंगे आप? अच्छा देखिए, खुला और डाइवोर्स में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, खुला जो है वो कोर्ट के ज़रिए खातून जाके लेती है, डाइवोर्स वो घर पे भी हो सकती है, उसको हस्बैंड जो है उनके डाइवोर्स दे देंगे, जी मैंने आपको डाइवोर्स दे दी। अब डाइवोर्स और खुला में ख़ास फ़र्क ये है कि अगर पहले तो हम समझेंगे तलाक किस तरह से होती है फिर खुला पर आते हैं। बेसिकली जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तलाक जो होती है वो वक्फ़ों से देनी चाहिए। फर्स्ट तलाक के बाद 3 महीने का या 4 महीने का वक्फ़ा होना चाहिए, फिर बाद में क्या करना चाहिए उनको जो है फाइनल तलाक, सेकंड तलाक होनी चाहिए ताकि बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो वापसी आ जाए। सही। और फिर थर्ड तलाक होती है इस तरह से। अच्छा, तलाक देने के बाद आपको डावर अमाउंट उसी वक्त दे देना होता है, ये लायबिलिटी है उस शख्स की जो कि डाइवोर्स दे रहा है। डावर अमाउंट और 4 महीने का जो है खर्चा दिया जाए, ठीक है, ठीक, वो ये दिया जाता है। अब आते हैं हम खुला की तरफ कि खुला जो है वो 1 तलाक के बराबर है। अच्छा, अब जब भी कोर्ट से खुला ग्रांट होती है तो वो 1 तलाक के बराबर होती है और उसके अंदर फिर 4 महीने का एक सिलसिला होता है वापसी का, ठीक है, कि पैचअप हो सकता है और होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। ठीक, तो ये तरीक़ेकार होता है कि आप जब लेकिन खुला के अंदर जो है आप जो है डावर अमाउंट नहीं ले सकते, जिसको मैं खुद एग्री नहीं करती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहिबा, यकीनन ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से तो स्टूडेंट्स क्या करें? मतलब एक बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये भी मुझे बताया गया कि फेसबुक पर ही शेयर हुआ है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है टू बी टूवर्ड्स लॉ तो वो क्या करे, उसकी एकेडमिक्स कैसी हो? देखिए, यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम शुरू हुए हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी से भी लिंक हूँ और वहाँ पे भी मैं जो हूँ अपनी सर्विसेज जो है मेरी हैं वहाँ पे। उसमें तरीक़ेकार ये जो हमारे LLB के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो एक है हमारा LLB 5 ईयर प्रोग्राम, जिसके अंदर बच्चे इंटर से एडमिशन लेते हैं
اور پھر 5 ایئر پڑھنے کے بعد اپنا جو ہے LLB گریجویشن میں آ جاتے ہیں. پھر ایک 3 ایئر پروگرام, اچھا وہ مارننگ اور ایوننگ دونوں جگہ کا ہے. ٹھیک ہے. مارننگ کے اندر جو ہے وہ 3 ایئر پروگرام ہے, وہ ان کے جو صرف وہ پروفیشنل ہے لیکن لا کو سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں. وہ جو پروفیشنل ڈائریکٹلی بننا چاہتے ہیں ایز اے لائر, وہ 5 ایئر پروگرام ہے. اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور جو لوگ اتنا جو ہے ٹائم نہیں دے سکتے یا تھورولی اس سبجیکٹ سے نہیں رہنا چاہتے بلکہ جاب کرتے کرتے پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کا 3 ایئر پروگرام ہے. تو یہ 2 پروگرام ہے. اس کے اندر BA جو ہے وہ کمپلسری ہے کہ BA ہونا چاہیے BLLB میں, اور وہ 3 ایئر کا پروگرام ہے. اس کے اندر FA ہونا چاہیے جو 5 ایئر پروگرام ہے. تو اس طرح سے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ابھی ایڈمیشن کھلے ہوئے بھی ہیں کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر. صحیح تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ایک کویشچن جو ہمارے مائنڈ میں اکثر آتا ہے وہ وراثت کے حوالے سے, یا آپ کی اگر فیملی کی بات ہو تو اکثر خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی پرٹیکولرلی. تو خواتین کو کس طرح ہم وراثت میں حصہ دے رہے ہیں, یا آپ کیا بیان کریں گے؟ بریفلی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. دیکھیے, خواتین کے وراثت کا جو حصہ ہے وہ باقاعدہ ہمارا جو ہے لا ہے وراثت کا, ہیریڈیٹی سے وراثتی قوانین کہتے ہیں. اس کے حوالے سے خواتین کا اپنے ماں باپ کی جائیداد کے اندر بھی اور اپنے شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو دیا جاتا ہے وہ پراپر طریقے سے اگر وہ کلیم کریں. لیکن ہمارے عجیب کنسیپٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں خواتین کو جہیز دے دیا, بیٹیوں کو جہیز دے دیا, اس کے بعد ماں باپ کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے. اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے ماں باپ کی, تو بھائی کچھ بھی نہیں دیتے, وہ صرف اپنے نام لکھ کے تمام جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, جو بہت غیر اسلامی, انتہائی غیر اسلامی طریقہ کار ہے. چونکہ اگر آپ ان کو جہیز دے دیں تو وہ سارے تحفے دے رہے ہیں آپ انہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جہیز میں جو کچھ بھی دیں اس کے باوجود بھی ان کی وراثت کا جو حق ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رہے گا شادی کے بعد بھی. صحیح. تو یہ جو ہے اگر ہم آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگ تھوڑے کلیئر ہو جائیں کہ جہیز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواتین کو آپ نے بس فارغ کر دیا بیٹیوں کو یا اپنی ان کو, اور آپ نہیں دیں گے وراثت میں حصہ, تو بالکل غلط ہے, یہ غیر اسلامی ہے. آپ ان کو اس کے باوجود بھی ان کا وراثت میں حصہ رہے گا اور رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت سارے میسیجز ہیں, ایک میں میسیج شامل کر لوں. ریحان رضا میمن کا حیدرآباد سے کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام صبح بخیر, ماشاءاللہ ایک کامیاب پروگرام. بہت شکریہ میرے بھائی, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمن کا میسیج ہے گجرانوالہ سے. ایمن کہتی ہیں کہ آپ کے تمام مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ایمن. اور پروگرام میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ ٹپس بھی بتائیے کہ ہم اپنی لائف میں کیسے ایزینس پیدا کریں اباؤٹ سوچ. تو انشاءاللہ ویل بی ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ, ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ویسے ہمارے اسکالر سے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل بات ہو گئی ہے, امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ تعریفی جو میسیجز ہیں اس کے لیے بہت شکریہ ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں کچھ لا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ڈاکٹر رانا خان, اور یقیناً امید ہے کہ آپ کو آج کے مہمان سے مل کر بھی اچھا لگا ہوگا اور گفتگو میں مزہ آ رہا ہوگا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جن کو ہم بہت ایزیلی لیتے ہیں. اگر ہم فیملی کی بات کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں تمام بچوں میں کسی ایک بچے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے, اور پھر ایک مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہی والدین ان بچوں کو کوئی خاص پراپرٹی میں حصہ دے دیں اور آفٹر دیئر ڈیتھ پھر ڈسپیوٹ ہو. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیے, یہ اکارڈنگ ٹو محمد لا جو ہے نا یہ غلط ہے. اور یہ پتہ ہے یہ ریکال ہو جاتا ہے, یہ گفٹ ڈیڈ ریکال ہو جاتی ہے, واپس ہو جاتا ہے یہ سارا. اچھا. اور بعض اوقات جب لوگ کورٹ پروسیڈنگ کرتے ہیں تو وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے, چونکہ یہ اکارڈنگ ٹو محمد لا جو ہے یہ انلیگل ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو پوری پراپرٹی دے دیں اور باقیوں کو نہ دیں. ایکولی ڈسٹریبیوٹ وہ پھر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ہیریڈیٹی رولس. کس کا کتنا شیئر بنتا ہے, کس کا کتنا شیئر بنتا ہے, کس کا کتنا شیئر بنتا ہے, وہ ریڈسٹریبیوشن. ہاں وہ ریڈسٹریبیوشن. تو یہ بالکل یہ ماں باپ کا جو رویہ ہے یہ انتہائی غلط ہے, اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے اور لا کے حوالے سے بھی غلط ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو اپنی پوری پراپرٹی دے دیں اور باقی کو ڈسٹریبیوٹ نہ کریں. تو یہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ والدین جو ہیں پھر ایک نیا ڈسپیوٹ پراپرٹی جو ہے نا آرگنائز کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس پر مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین, اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسرا خان کے ساتھ, اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آپ ہمارا پروگرام یقیناً ہر اتوار کے صبح دیکھا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور اگر اب تک آپ نے فیس بک پر ہمیں جوائن نہیں کیا ہے تو جائیے اور لائک کیجیے. ہمارا پیج صبح خیر کیو ٹی وی کے نام سے موجود ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ فینس آف ایئر کیو ٹی وی پر بھی آپ ہمارے تمام تر پروگرامس دیکھ سکتے ہیں, ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آج ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بہت ہی کامن مسئلہ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, ایون کورٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں, اور اکثر لوگوں کے منہ سے ایک جملہ یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ کورٹ کچہری کے چکروں سے اللہ تعالیٰ بچائے. بہت ڈر, بہت خوف ہوتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کچھ اس طرح کے الفاظ اگر یہاں ادا ہو جائیں کہ لوگ باضابطہ خود کورٹ کی جانب رجوع کریں تو میں کہوں گی کیا فرمائیں گی آپ؟
دیکھیے لوگوں کو پراپر انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرے رہتے ہیں. اب جو پچھلے زمانے کی جو باتیں تھیں کورٹ کے حوالے سے وہ کافی حد تک جو ہے لٹیگیشنز کا ان کا ہمارے جو چیف جسٹس لاسٹ ابھی گزرے ہیں انہوں نے ایک جو ہے ایک پالیسی دی تھی، اور اس پالیسی کے اندر جو ہے کافی ساری چیزیں جو بہت ڈیٹیل جو ہے دیر میں ہوا کرتی تھیں، انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا. ٹھیک ہے. جیسے فیملی کیسز کے اندر نے کہا جی 6 مہینے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے، رینٹ کیسز 6 مہینے میں ڈیسائیڈ کر دیے جائیں. تو وہ ایک کنسیپٹ تھا کہ وہ بس سالوں ہی چلتے رہیں گے، وہ چیز جو ہے کنٹرول ہوئی. اور ابھی بھی اس کے کئی طریقے کار ہیں. آپ چیف جسٹس آف جو ہیں چیف جسٹس جو ہیں آپ کے اپنے پروونس کے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جتنے بھی ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ جو ہے کمپلین بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے سو موٹو بازو کا ایکشنز ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو ہے آپ جو ہے اپلیکیشنز بھیج سکتے ہیں. وہاں سے بھی ان کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. ہیومن کا ڈپارٹمنٹ، ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی اب ڈفرینٹ امینڈمنٹس ہیں جس کے بعد ایزی ہو گیا ہے، بہت سارا آسان ہو گیا. اب رہی بات کہ لوگ ڈرتے ہیں، دیکھیں ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی یا خود غلطی پر ہوتے ہیں. یا خود غلطی پر ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو بیسیکلی آپ کو بس جب پراپر انفارمیشن ہوگی، دیکھیں علم آدمی کو ہمیشہ طاقتور بناتا ہے. بے شک. جب آپ علم رکھیں گے نا تو کہیں آپ ڈریں گے نہیں. ٹھیک. تو کہیں آپ میں ہی کچھ کمی ہے تو آپ ڈرتے ہیں. آپ پراپر طریقے سے انفارمیشن لیجئے. اور یہ کنسیپٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کیس کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس فیس نہیں ہے تو آپ بیٹھ ہی جائیں. آپ جا کے اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ کو اپنے ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کر دے دیں. دیکھیں جسٹس بہت جو ہے نا ایکسس ہونا چاہیے اور بہت ہی کیا کرنا چاہیے ایکسپیڈیشیس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہر چلانے کے لیے وکلا حضرات تھوڑے سے ناراض ہوں گے میرے سے یہاں پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں تو وہ جا کے خود بھی پرسنلی بھی پروسیڈ کر سکتا ہے. قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے ہے. بالکل. جی جی بالکل بلا شبہ. اور یقیناً جس ملک کا میں کہوں گی اگر قانون اچھا نہیں تو وہاں کہتے ہیں نا کہ مختلف پرابلمس ہوتی ہیں. اور یقیناً دعا یہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو بہت اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ڈفرینٹ ہم نے یہاں پہ ایشوز ڈسکس کیے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے پاس دوران بریک تھی، وہ ہم نہیں لے سکے کال آن ایئر. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی ایک کے نام کچھ کر دینا، تو ان کا یہی تھا مسئلہ کہ جو بھی کیا گیا وہ ایگریمنٹڈ کیا گیا، تو کیا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ری ڈسٹریبیوشن والا سلسلہ ہوگا، تو اگر ایگریمنٹڈ تمام مرحلہ ہے تو اس کے بعد بھی ادھر پیش ہوں گے مسائل؟ جب اب وہ کال اب آپ جب سن رہی تھیں تو تھوڑا سا مجھے بھی اس کو سمجھ میں آیا تھا. وہ خاتون جو ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ ہمارے والدین جب حیات تھے تو انہوں نے جو ہے اورلی جو ہے ہمیں جو ہے کچھ حصہ جائیداد کا ہمیں دے دیا تھا. صحیح. اور اس کے وہ اورلی ہے اور وہ ریٹن میں نہیں ہے. اچھا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کلیم کیسے جی جی کلیم کیسے کریں گے جب اورلی نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایویڈنس جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے کسی بھی پروسیڈنگ کا کورٹ کے اندر. تو اگر وہ گواہی جو ہے ان کی اسٹرانگ ہو، پوری گواہ دے دیں گے جو ان کے سامنے سارے کا سارا یہ ہوا تھا اور وہ پراپرلی جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی ایویڈنس کرا دیں، تو ان کا جو رائٹ ہے، دیکھیں رائٹ تو آلریڈی کریٹڈ ہے ہی. صحیح. کہ وہ پراپرٹی کے اندر حصے دار ہیں. اگر وہ نہیں بھی دے کر گئے تو اکارڈنگ ٹو لا ان کو شیئر ملے گا. صحیح. اگر وہ دے کے جاتے تب بھی ان کو ملتا، اور اگر وہ نہیں کہہ کے گئے تب بھی ان کو ملے گا. وہ شیئر ملے گا جو ان کا جائز شیئر. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اپنی تاریخ اسلامی بھی دیکھیں تو یقیناً بہت ہی اسٹرانگ ہے جب بات ہوتی ہے عدل و انصاف کی. چاہے میں بات کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چاہے میں بات کروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صداقت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ. تو یقیناً یہ تمام مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں. وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے. اگر آج کی بات کی جائے تو بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتی ہیں جو فریش لائرز آ رہے ہیں ان کا موٹو کیا ہونا چاہیے؟ جو ان کی کہتے ہیں نا کہ مشعل راہ، وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے لائرز جو ہیں ان کا تو بیسک کنسیپٹ یہی ہوتا ہے آنے کا کہ وہ جو ہے جسٹس دینے کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے. اور جو ہے ابھی آپ اکثر ایک شعر سنا کرتی ہوں گی کہ پیدا ہوا وکیل تو یہ ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے یہ کہا کہ لو آج میں بھی صاحب آواز ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی. تو وکیل جو ہے وہ بیسیکلی وہ جو خلیفاؤں کا منصب تھا نا ان کا منصب ہے وہ بیسیکلی. آپ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آئے تو اس کو آپ سنیں اور بہت ہی جسٹیفائڈ مینر کے اندر اگر اس کا کیس بنتا ہے تو آپ اسے کہیے کہ اس کو چلائیے، اور اگر نہیں بنتا تو اسے کہیے کہ یہ کیس آپ کا نہیں بنتا. اسے بلا وجہ انگیج نہ کیجیے. ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ لیول کے اوپر اپنی جو ہے پروفیشنل لائف کو رکھیے. اور یہ سوچیے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر جہاں آپ کرتے ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں بھی لے کر آئیے. تو آپ کی ترقی کہیں نہیں رکتی. اور اچھا ترقی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ معاشرے کی ترقی میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب کیا اگر عدل نہیں ہے تو ترقی نہیں کر سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں یہ بہت بڑا کیا کرنا چاہیے، آپ نے ایک دم ایشو کھولا. معاشرے کی ترقی کا عدل و انصاف سے بہت گہرا تعلق ہے. بے شک. ترقی کیسے ہوتی ہے؟ جب لوگوں کے رائٹ ان کو پراپر ٹائم پہ مل جائیں، پراپرلی اور ٹائم بھی ان ٹائم ملے، تو آپ کی ترقی مستقل کنٹینیو چلتی ہے. اور اگر آپ ان کو دیں کوئی 20 سال بعد لڑتے لڑتے جب وہ بحال ہو جائیں اور وہ اس لیول پہ نہ رہیں کہ وہ جو آپ ان کو رائٹ دے رہے ہیں اسے انجوائے نہ کر سکیں، تو وہ کیا کرتا ہے آپ کے معاشرے میں جو ہے نا کنسٹرکشنز لاتا ہے، آپ کے معاشرے میں جو ہے نا ٹینشنز لاتا ہے. لوگ جو ہیں ایل ایٹیٹیوڈ کے اور ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کے جو ہے نا لیول پہ آ جاتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ معاشرے کی ترقی جو ہے عدل و انصاف سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے. ٹھیک، بے شک، یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک کوشچن ہمارے پاس شیئر ہوا، کیونکہ ہمیں کمپلیٹ جو کہتے ہیں نا کیس اسٹڈی والا سسٹم ہم ڈاکٹرز تو وہ کہا کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں کہ اگر ایک شخص ہو کسی کا جیسے کہتے ہیں نا حق ماننا ہو، بے شک جب اسلام کی بات ہو یا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہو، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں نا کہ جس کے زبان سے یا ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہا. تو اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جس نے کسی کا پراپرٹی یا کسی بھی حوالے سے کچھ ضبط کیا مال، اور وہ شخص جو اس کی بلانگنگ تھی وہ اب دنیا میں حیات نہیں رہا، اور اب اس کو نہیں پتا کہ اس کی بلانگنگز کہاں موجود ہیں، اور اب وہ اس میں جو مسلمان والی جو فیلنگ تھی وہ جاگ گئی ہے، غیرت جاگ گئی، تو وہ کیا کرے، کیا کیا جائے؟ جی، اس کے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں. اچھا. جو لیگل ہیئر جو قانونی وارث ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو دے جا کے، اور ان سے کہہ دے کہ جی آئی ایم سوری، میں نے سب کچھ کیا، اگر آپ مجھے دل سے معاف کر دیں تو میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، یہ میں آپ کو آپ کی چیزیں لوٹا رہا ہوں، اور لوٹا دے وہ، ٹھیک، تو اس کی جو ہے معافی ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں بھی اور معاشرے میں بھی. اور اگر ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہیں لیگل ہائرز جو ہوں گے، اگر وہ نہ ملیں، اگر فار ایگزامپل، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں، تو پھر تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا. اگر لیگل ہیئرز نہ ہو اور کوئی پراپرٹی ایسی ہو جو کہ لاوارث ہو جائے، تو اس کی جو وہ جو ہے پھر وہ گورنمنٹ کی جو ہے پراپرٹی بن جاتی ہے. تو پھر وہ گورنمنٹ کو دے دی جائے. اچھا، یہ گورنمنٹ کے جو ہے خزانے کی پراپرٹی ہے، اس کو واپس کر دیا جائے. اور بہت ساری ایسی لاوارث پراپرٹیز ہیں جو کہ ہونی چاہیے اور نہیں ہو پا رہی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو بھی، میں نے پچھلے کسی پراپرٹی ڈیلر سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز ہیں جن کے مالکان سالوں سے ان بنگلوں میں اور ان کوٹھیوں میں نہیں ہیں. اور جو نوکر ہیں، جو چوکیدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پراپرٹی خرید لے تو نہیں، وہ غلط کرتے ہیں. ان کو وہ بیسیکلی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وہ لیگل ان کی اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ کیا جائے، گورنمنٹ کو دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، رینٹ کے بھی جو ایشوز ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک وقفہ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جانیں گے، لیکن رینٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کئی سالوں سے اگر ایک گھر میں رہ رہا ہے تو وہ بھی وہ مالکانہ تمام جو کہتے ہیں نا حق جتانا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے کیا ہماری کورٹ ہمارے لیے فیور کرتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، ساتھ رہیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر یسرا خان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر ایڈوکیٹ رانا خان صاحبہ، اور آپ سے بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ لیگل ایشوز کے حوالے سے. اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم رینٹ کا ایک ایشو ڈسکس کر رہے تھے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ اب دیکھیں، رینٹ کے تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ایک بیسیکلی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا، جب وہ کریٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے یہاں دو قسم کے رینٹ ہیں. ایک تو پگڑی سسٹم ہے، اور ایک 12 مہینے کا، ایک 1.5 سال کا، 2 سال کا رینٹ ایگریمنٹ. وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ جو لینڈ لارڈز ہیں ان کو لکھنا چاہیے کہ ہم 6 مہینے یا 12 مہینے زیادہ کی آگے کی وہ دینا، اور پھر اس لیے ان کی سیفٹی رہتی ہے. وہ 12 مہینے کا، 1 سال کا یا 2 سال کا کرتے ہیں، ان کی سیفٹی رہتی ہے کہ بعد میں ریوائیو ہوتا ہے، وہ اس میں کچھ چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے زیادہ دن جو ہے ایک جو ٹیننٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا کرنا چاہیے، اس کے دماغ میں یہ پرسیپشن نہیں آتا کہ میں اب اس جگہ کا مالک ہو گیا ہوں یا میں ادھر رہ رہا ہوں، تو وہ اتنا انہیبیٹنٹ ہو جائے کہ اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اچانک ایک پرابلم یہ بھی تو آتی ہے کہ آپ کا مالک جب آپ کو کہہ دے کہ وہ پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے، آپ دیکھیے جا کے معاشرے میں اور اسی طرح چل رہا ہے سوسائٹی میں سسٹم، میں نے اتنے ہزار بڑھا دیے رینٹ میں اچانک سے، کیا اس حوالے سے قانون کچھ بتاتے ہیں؟ آپ ہر 3 سال کے بعد رینٹ بڑھا سکتے ہیں. ہر 3 سال کے بعد، یا اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ جو آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق، یا لیگلی جو ہے ہر 3 سال کے بعد آپ رینٹ بڑھا سکتے ہیں. 10% ایٹ لیسٹ ہوتا ہے، وہ 20% بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ود میوچل کنسنٹ ہے. یہ نہیں کہ ہر 3 مہینے بعد لینڈ بڑھایا چلے جا رہے ہیں، یہ ٹوٹلی ایلیگل ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ایک یہ پرابلم بھی بہت زیادہ آئی تھنک فیس کر رہے ہوتے ہیں جو گھروں کے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ، اور وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ چلے جائیں گے تو زیادہ ایڈوانس میں لوگ مل جائیں گے. میں تو اس میں ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں، اورلی کوئی بھی آپ کیا کہنا چاہیے ایگریمنٹ نہ کریں، خاص طور پہ جب کوئی گھر لے رہے ہوں. آپ ہر چیز رائٹنگ میں لیجیے، تو پھر آپ جو ہے نا اس سے نہ پریشرائز ہوں گے، نہ لینڈ لارڈ پرابلم میں آئے گا، نہ ٹیننٹ پرابلم میں آئے گا. ہوتا یہ کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں ان کا جاننے والا ہے، ان کا جاننے والا ہے، یار میرا بھائی ہے، اس کو تم دے دو.
رینٹ دے دو, رینٹ پہ گھر دے دو. ٹھیک ہے. اب وہ جو بھائی صاحب جو ہوتے ہیں جب ان سے تھوڑا سا انوائڈ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے جناب آپ کو جو ہے نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ فوراً نکل جائیں, یہ کر لیں. اب ایک آدمی دکانوں کے لیے خاص طور پہ دکان بیچارے نے ابھی 6 مہینے لی ہے, بزنس تو اس کا 2-3 سال لگیں گے نا. صحیح. تو یہ کمرشل لیول کی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو گھر کے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جو بزنس کے کریں وہ کم از کم 3 سال کے 5 سال کے کریں. صحیح. تاکہ ان کی جو بزنس وہاں پہ اگر چل رہی ہے وہ میسج جو ہے اسٹیبلش ہو رہا ہے تو وہ پراپر طریقے سے ہو جائے, لیکن میوچل کنسنٹ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 3 سال کے بعد وہ آپ کو آگے نہ کرے تو آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر رانا خان صاحبہ, obviously you are also a teacher, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے خود ایک سیڈ لگایا پھر اس کو پیڑ بنتے دیکھنے والا سلسلہ, تو یقیناً پھر آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اس کے گرد و نواح کا ماحول بھی اچھا ہو, خود اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی بہترین ہے, اس کے لیے بہت ساری آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں. بینگ اے لائر, آپ کیا کہتی ہیں جو خواتین, جو لڑکیاں فریشرز جو آ رہی ہیں ٹورڈز لائرشپ, ان کو پروفیشنلی کیسا ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, بولڈ ہونا چاہیے, کیا ایٹیٹیوڈ ان کا ہو؟ دیکھیے خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک بہت بڑی جو حص ہے نا, حص وہ ان کے اندر زیادہ دی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. صحیح. وہ جو ہے بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی حص ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے. بچیاں تو ویسے ہی بہت کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو جو ہے کور رکھتی ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی جو ہے کمپیکٹ رکھتی ہیں. لیکن بینگ اے پروفیشنل لیڈی, چونکہ میں ہوں, میری فرم میں بہت ساری لیڈی ایڈوکیٹ ہیں جو کام کر رہی ہیں, ان کی ریپوٹیشن کا, ان کے بیہیو کا ہر فرم کے اوپر اثر پڑتا ہے. یقیناً. میری ایک فرم ہے, لا فرم ہے رانا لا ایسوسیٹ, اس کے حوالے سے جتنی بھی میری جونیئرز گئیں وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہی ہیں. ان میں سے کچھ ججز ہیں, کچھ لائرز ہیں, کچھ سرکاری وکیل ہیں. صحیح. میں جب میرے پاس جب آتی ہیں تو میں ان کو یہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ یہاں بہت بولڈلی یہ پروفیشن ہے, یہاں مرد اور عورت کے کنسیپٹ کے حوالے سے نہیں ہے پروفیشن. صحیح. آپ بولڈلی کریں, آنیسٹلی کریں, ٹرانسپیرنٹلی کریں, کبھی کوئی ایسی لٹیگیشن نہ لیں جو لٹیگیشن ہی نہ ہو. صحیح. اور یہ لٹیگیشن صرف انٹینشن صرف ایک کلائنٹ کی یہ ہو کہ وہ ٹینشن دینا چاہتا ہے دوسرے کو, اس لیے لٹیگیشن کر دیں, تو یہ ہمارا پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے. تو میں بچیوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے بچیاں ہیں, خواتین ہیں, آپ نے خواتین کی طرح ہی چلنا ہے آگے, آپ نے مرد نہیں بننا. صحیح. تو یہ کنسیپٹ جو ہے خواتین کے اندر, جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں, ان کا دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مردوں کی طرح کام ضرور کریں, ٹھیک ہے, لیکن خواتین کا جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے, جو خاتون جو ایک کمپوز, کمپیکٹ اور اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے ایک جو ہے کمپوز ڈیولپ رکھتی ہے, وہ انہیں رکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. تاکہ ان کا احترام قائم رہے. یقیناً. تو احترام قائم کرنے کے لیے یو مسٹ کنسیڈر یور آل ایٹیٹیوڈ جو کہ آپ اپنی فیلڈز میں دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود ہی کور کرنا ہوتا ہے. تو میں یہاں اپنی بچیوں سے کہوں گی جو کہ اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں, کسی بھی پروفیشن میں, پلیز آپ کام کیجئے, مردوں کو شانہ بشانہ کام کیجئے, ان سے آگے نکل جائیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ خواتین ہے, وہ خاتون ہے, وہ بچی ہے, اس کو اپنے آپ کو بہت ہی کمپوز اینڈ کمپیکٹ رکھنا ہے. کیا بات ہے. تو وہ کامیابی کے راستے پہ چلتی چلی جائے گی. اور جہاں اس نے یہ سوچا ہے کہنا چاہیے نہیں میں تو مردوں کی طرح رہوں اور مردوں کی طرح جو ان کی بیہیونگ ہے, ہمارے ان کے بیہیو میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. اور ہم جو ہے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, بیہیو کے حوالے سے کچھ باؤنڈریز رکھتے ہیں, ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ترقی کرنی ہے. کیا بات ہے. پھر آپ کامیاب ہوتی ہیں اور گڈ ریپوٹیشن سے کامیاب ہوتی ہیں. ورنہ اگر کوئی ریپوٹیشن آپ کی فیلڈ میں اسپائل ہو جائے تو یو آر نتھنگ, پھر تو آپ گھر بیٹھیے یا کوئی اور کام کر لیجئے, پھر آپ کو ریسپیکٹ نہیں ملتی ہے فیلڈ کے. اچھا ڈاکٹر رانا صاحبہ, آبویسلی ایک خاتون کے لیے اگر وہ ایک ماں بھی ہے, ایک عورت بھی ہے, اور اگر وہ ایک لائر بھی ہے, جی اگر میں آپ کی بھی مثال ہوں, تو آپ کیا کہیں گے ڈفرینٹ پیرامیٹرز میں؟ یقیناً آپ کی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہوں گی, آپ گھر میں ہیں تو آپ کو خواتین کے بھی تمام کام کرنے ہیں, اور جب آپ پروفیشنل ہو گئی ہیں تو آپ کو اپنے پروفیشن کی بھی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنی. کیا کہیں گے؟ خاتون کے تو بڑے کام ہوتے ہیں. جی خاتون بیسٹ مینیجر ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, خاتون بیسٹ مینیجر ہوتی ہے, وہ بہت اس طرح سے مینیج کرتی ہے. اور جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں وہ جو ہے بہت ایکٹیو ہوتی ہیں, وہ بڑی ایکٹیولی جو ہے نا پارٹ ادا کر رہتی ہیں, وہ اپنے سارے پارٹ جو ہے پراپر طریقے سے ادا کرتی ہیں. اور جو نہیں کر پا رہی ان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے, اس لیے کچھ بیسک رسپانسبلٹی جن کی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. بے شک بے شک. اس کا خیال ضرور رکھیں. آپ بچوں کی ترقی کے لیے آپ کروڑوں روپے کما لیں, لیکن اگر بچوں کی تربیت آپ نے پراپرلی نہیں کی اور بچہ آپ سے مس بہیو 10 لوگوں کے سامنے کر گیا, یو اسپائل یور لائف. یس obviously. ہاں, تو آپ فیل ہیں پھر. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں کہ بچے جو ہیں, جو آپ کا فیملی لائف ہے, اس کو آپ نے ہر حال کے اندر مینٹین رکھنا ہے, ہر حال میں. تو آپ سکسیزفل خاتون ہیں.
ورنہ آپ جو ہے میڈیا پر آپ دنیا جہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں اور آپ کا فیملی لائف ڈسٹرب ہے صحیح، تو کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں کہیں زگ زیگ ہے. اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بچے بڑے کیئرنگ، ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے لیے خاص ٹائم ہوتا ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دوں، آپ نے کہا نا کہ آپ میں صبح 4:30 بجے 3:30 4 بجے اٹھتی ہوں، اور آن ورڈز میں بچوں کی جو ہے ناشتے سے لے کر ہسبینڈ کا تمام چیزیں جو ہے میں کوشش کرتی ہوں پوری کرنے کی. بچوں کو تو 100% ہوتی ہے، تو کرا کے میں نکل رہی ہوتی ہوں. 8:30 بجے مجھے کورٹ بھی پہنچنا ہوتا ہے، بچوں کو 8 بجے اسکول سے نکالنا بھی ہوتا ہے، اسکول کے لیے بھیجنا بھی ہوتا ہے. اور اب یقین کیجیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میں پراٹھے بناتی ہوں اس کے جو آٹا ہوتا ہے نا، میں نخروں پہ لگا ہوتا ہے، میں بھاگتی یہ بھولنا چاہتی ہوں کہ اس کو دھو کے نکلنا ہے. لیکن وہ بہرحال وہ میری رسپانسبلٹی ہے، مسٹ ڈو فرسٹ، پہلی رسپانسبلٹی میری وہ ہے، بعد میں کچھ اور ہے. تو وہ جو ہے آپ نے مینٹین کرتے ہوئے چلنا ہے، تو دین یو ول بی سکسیس، ادروائز فیل. کیا بات ہے ڈاکٹر رانا خان، اٹس اے پلیزر فار می کہ آپ پروگرام میں موجود ہیں، اور جتنی مزیدار گفتگو ہے میں کہوں گی یہ باتیں سب سے پہلے ہونی چاہیے، سب سے آخر میں کریں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. ہمارے پاس بہت کم وقت تھا، اور میں کہوں گی آئی سلیوٹ سچ ویمن جو اپنے خواتین بینگ خاتون اپنی خود کی رسپیکٹ کرتی ہوں، پھر تمام معاشرے سے اپنی رسپیکٹ اور تمام خواتین کی رسپیکٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی ایڈوکیٹ ڈاکٹر رانا خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. امید ہے کہ گفتگو میں آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ سمجھے ہوں گے کہ بینگ اے پروفیشنل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی گھر کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے. یہ ذمہ داریاں بھی اگر آپ نے ادا کی پھر پروفیشنلی بھی آپ سکسیزفل ہیں، تبھی تو آپ کامیاب انسان، کامیاب خاتون کہلائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر حاضر ہوتے ہیں. ایک اور پروفیشنل خاتون ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، شی از اے ڈرماٹولوجسٹ. کئی مرتبہ پروگرام میں آئے آپ کے اسکن ایشوز، ان کے جوابات، لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آج کا پروگرام بھرپور انداز میں ہم پیش کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ کے مختلف میسیجز مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کے لیے بے حد شکریہ ناظرین. اور جو میسیجز یا ای میلز میں نہیں شامل کر پاتی تو وہ بھی آپ سمجھا کریں کہ ہم پڑھ ضرور لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہم شامل نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کوشچنز استخارے اس کے حوالے سے بھی تھے، تو انشاءاللہ جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی روحانی رہنما ہوں گی تو ان سے وہ کوشچنز کیے جائیں گے. جو پرابلمز کارڈیک سے ریلیٹڈ میرے پاس ہیں یا ہائپر ٹینشن سے ریلیٹڈ مجھے بتائی گئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے جب ہمارے پاس کوئی ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈرماٹولوجسٹ یعنی آپ کے اسکن سے بہت محبت کرنے والی ایک ایکسپرٹ موجود ہے، تو آج ہم اسکن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. وی ہیو ود اس ڈاکٹر شمیم آرا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. اور میں یہ غلط تو نہیں کہتی نا کہ سب کے اسکن سے محبت کے وہ بس گلو کرتی رہے، سب مینٹین رہے، یہی آپ کا کام ہوتا ہے. بالکل بالکل. پھر وہ گلو کا لفظ آتا ہے، وہ بلب نہیں جلتے. آپ کو انٹرنلی ہیلتھ اچھی ہے تو گلو کرے گی. بالکل یقینا، اور سوچ پاکیزہ ہے تو بھی آپ کی یہ تو سب سے بڑی چیز ہے یقینا. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈفرینٹ کویشچنز ہیں جو آپ سے ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. آج پہلا کویشچن میں شامل جو کر رہی ہے وہ ماریا کا ہے. کہتی ہیں کہ اسکن پہ مارک رہ گیا ہے، ناخن اکثر لوگوں کو لگ جاتا ہے، وہ خراش ہے جو بھی، اس کے بعد ایک مارک چھوڑ جاتا ہے. کیا یہ مارکس جا سکتے ہیں باڈی سے، چاہے وہ آپ کے فیس پر ہو یا باڈی کے کسی بھی پارٹ میں ہو؟ بالکل جا سکتے ہیں. تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے. کچھ نہ اپلائی کریں، نتھنگ. دھوپ اوائڈ کریں، وہ سپرفیشل نشانے چلے جائیں گے کچھ دن کے بعد. اس کے اوپر کوئی اپلیکیشن نہ کریں دوا وغیرہ کی، کریم کی، ورنہ کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور اگر اور جیسے فیس کا معاملہ ہے تو لوگ چاہتے ہیں جلد از جلد وہ صحیح ہو جائے، تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں. جلد از جلد نہیں، اپنے وقت پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. وہ ہیلدی پھر ہیلنگ ہوگی. سپرفیشل ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اپنے دماغ پہ نہ لے لیجیے کہ آپ کو کوئی اور بھی پرابلم ہو. بہت جلد چٹکی بجاتے نہیں جائے گا، لیکن جائے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور کویشچن ہمارے پاس تھا عارفہ کا. عارفہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ لپس کے دونوں جو اینڈز ہوتے ہیں اس پر لوگوں کو اکثر کٹ ہو جاتا ہے، اور یہ میرے ساتھ بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے. مجھے بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج اس کا سب سے بنیادی میل نیوٹریشن، اپنی غذا کا خیال رکھیں. وٹامن بی وغیرہ کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ایک کاز یہ ہے. دوسرا ہے پرلیش کہتے ہیں جس کو کینڈیڈل انفیکشن. ایک انفیکشن ہے فنگس ٹائپ کا. صحیح. اس کے لیے گلاس وغیرہ الگ رکھیں، اور بہت سمپل سی اس کی میڈیکیشن ہوتی ہے، اینٹی فنگل. ہاں اینٹی فنگل کلی وغیرہ کرنے سے ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا تو پھر ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹا ان کا نہ پیئیں، یہ آپ کو بھی فنگل انفیکشن لگتا ہے ایک دوسرے سے. ہرپیس لگتا ہے، فنگس لگتا ہے. گلاس اچھا ہو تو اچھا ہے، الگ الگ ہو تو بہتر ہے. ہاں یہ بہتر ہے. ویسے بھی اس چیز کو پریکٹس میں لانا چاہیے، ڈونٹ یو تھنک سو؟ کیونکہ ہائیجین کانشیس آپ خود ہوں گے تو آپ ڈفرینٹ پرابلم سے بچ جاتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا آفس وغیرہ کے باہر آتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، میں نے دیکھا ایک ہی گلاس میں سب پی رہے ہیں.
किसी को हेपेटाइटिस भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है, मुंह का फंगस भी हो सकता है, एक ही ग्लास चलता है सब। कॉमनली मैंने देखा है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में। मुझे नहीं समझ में आता है इसकी क्यों सही एक पोर्टेबल ignore ग्लास किया, छोटी सी चीज क्यों इग्नोर की जाती है। हाँ यकीनन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बल्कि अब तो मैं कहूँगी अब डिफरेंट चीज़ों ने इतनी तरक्की कर ली है तो कि अब तो आप पोर्टेबल ग्लासेस भी अपने पॉकेट में भी रख सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, यकीनन मौसम चेंज हो रहा है, डिफरेंट मसाइल हैं जो यकीनन चेंज हो जाते हैं। एक डैंड्रफ का मसला वो क्यों नहीं चेंज होता, ये बताइए आप पहले मुझे, फिर हम बात करेंगे। डैंड्रफ तो बहुत पुराना टॉपिक हो गया, बहरहाल फिर भी हर बार नया है। देखिए जिसको डैंड्रफ हो गई, साबित हो गई हाँ वाकई डैंड्रफ है, वो जेनेटिक है, पैदाइशी है और कभी नहीं ठीक होती। अच्छा तो क्या उसका रेगुलर टिप ये है कि बस आप शैम्पू करती रहें, बिल्कुल फ्री आप सिम्टम रहेंगी, सही। बिल्कुल ठीक। जरा आपने ढील छोड़ी वो दोबारा आपको फिर घेर लेगा सिम्टम ये डैंड्रफ के। और सर्दियों में नहाना जरा कम होता है, सर धोना कम, डैंड्रफ की शिकायत इसलिए सर्दियों में ज्यादा होती है। गर्मियों में नहीं करते क्योंकि रेगुलर ही शैम्पू करते हैं, ये बुनियादी इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर उनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शिकरगढ़ के गांव से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद, सुबह खैर, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मेरे चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। पता नहीं वो धूप की वजह से है या वैसे ही पता नहीं किस वजह से बनी हुई है। मैं इसका डॉक्टर साहब से इलाज चाहती हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा धूप में रहती हैं आप? नहीं ज्यादा भी चले हम ऑन बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा? मुलाजमा इसको कहते हैं, चेहरे पे झाइयाँ, इसके इलाज बहुत मुश्किल है, प्रिवेंशन बड़ी आसान है। एक तो कॉस्मेटिक्स ओवर यूज, सही, धूप अवॉइड करें, और दूसरे ट्रीटमेंट जो है उसमें कुछ दवाएं ऐसे देते हैं डॉक्टर रिपीटेडली जो नॉट मोर देन 3 months यूज करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब जहाँ वो नए डॉक्टर के पास जाएगी वो देखेंगी नहीं आपने क्या दिया, वो फिर से वही दवा दे देंगे मुख्तलिफ नामों से, तो सालों लगा के आती है। उसकी वजह से पेशेंट का जो स्किन कलर है वो डैमेज होके ग्रे कलर कन्वर्ट हो जाता है और अच्छा। कभी नहीं ठीक होता। तो मेन चीज़ ये है कि बस धूप से बचाओ और गैर ज़रूरी तौर पर ब्यूटी क्रीम्स वगैरह, इश्तिहारी ब्यूटी, इसको बचाएं अपने चेहरों को। जितना बचाएंगे उतनी खैरियत से रहेंगे। सही। तो अगर हम अभी वैसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा कि जेनेटिक जो डैंड्रफ की बात कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, क्या वैसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं माहौल से हम डैंड्रफ को अगर जेनेटिक नहीं है तो? सेम चीज़ है, फिर ये होती ही नहीं, होती तो उन्हीं को है जिनको टेंडेंसी होती है। अच्छा। डैंड्रफ ना उन्हीं को होती है, ये नॉर्मल किसी को नहीं होगी। हाँ तीसरे चौथे में से 3 को, 5 में से 3 को कह सकते हैं, सो कॉमन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये झाइयों का मसला जहाँ आया है तो यकीनन इसके ये मैं पूछ रहा हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन और झाइयाँ क्या एक ही चीज़ है? एक ही पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा, झाइयाँ, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और भी लोगों को नहीं पता, फ्रेकल्स होते हैं चेहरे, वो बारीक बारीक फ्रेकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं, उसको झाइयाँ। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप धूप से बचे, वो फ्रेकल्स में है, पिगमेंट नहीं बनेगा, स्किन कलर हो जाएगा, चलेगा, कभी इनको कुछ था ही नहीं। ये फ्रेकल्स का बता दी। और ये फेड आउट और ये एंटी फ्रैकलिंग क्रीम, ये सब बेकार की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं धूप से बचे, तो अक्सर लोग क्या करते हैं धूप से बचने के लिए सन टैन क्रीम या सन ब्लॉक यूज करते हैं, वो तो और भी बुरा है। क्या कहेंगी आप? सारी वेज नहीं धूप ये प्रोटेक्ट करती, तो कुछ तो करती सन ब्लॉक कुछ करती है, लेकिन जिनको डिजीज होती है कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ये अच्छा नहीं है। ये सबसे अच्छा वो शेड वाला, हाँ। वो तो बहुत पुराना जवाब हो गया। दिस इज द बेस्ट सन ब्लॉक, सन स्क्रीन। और केमिकल वो लगाएंगे, वो सारी वेज को वो भी नहीं रोकते, कुछ रेज फिर भी जाती है चेहरे पर। तो ये मसला है उसके साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी स्किन का कैसे पता चले कि आप ऑयली स्किन है या आपकी रफ स्किन है? सुबह उठते ही जब से वो सुबह उठते ही सबसे पहले ये चेहरा बता देता है कितना चिकना है। तो उसके लिए अगर चाहें तो टिश्यू पेपर से एक टेस्ट भी कर सकती हैं। टिश्यू पेपर को लगाएं, बहुत ऑयली होगा तो आप देखेंगी काफ़ी हो जाएगा, कम होगा तो उस पर इतना निशान नहीं आएंगे। सही है। और ज़्यादातर ये सेंट्रल एरिया होता है नोज के अराउंड, ये हर एक 90% लोगों का मॉर्निंग में थोड़ा सा ऑयली होता है। मुंह धोने से कंट्रोल हो जाएगा, बार बार मुंह धोना पड़े तो फिर वो सिबोरिक स्किन यानी ऑयली स्किन, ग्रीजी स्किन कहलाती है। ओके, कॉलर उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहबा से जी, ये खुश्की के बारे में, सर में जो खुश्की है। हाँ, मेरे बेटी को है, उनकी तकरीबन एज 35 है माशाल्लाह। तो वो उनको कुछ 3-4 साल हो गए जब से है उनको ये। ठीक है जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? एज क्या है? एज क्या है? एज उनकी 35 माशाल्लाह। 35 एडल्ट है। ठीक है जी, आपको ऑनलाइन जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी, वही अल्फाज रिपीट कर लें, रिप्ले कर दें कि वही डेली शैम्पू, रेगुलर शैम्पू,
तेल नो ऑयलिंग, पहले ऑयल बनता है सर में, नो ऑयलिंग पहली। अच्छा, डैंड्रफ मींस ऑयल आपके सर में रिलीज ज्यादा हो रहा है। उसमें दोनों चीज, दो फैक्टर होते हैं, ग्रीजी भी होती है स्किन, स्केली भी होती है। अच्छा, चिकनी भी होती है स्किन। वो डैंड्रफ जो स्कैल्प की स्किन है एक डिसऑर्डर है उसका। उसका काम यही है कि ऑयल और स्केल्स बनाए जल्दी जल्दी, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक, एक ब्रेक है, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, आप उम्मीद हमारे साथ ही रहेंगे। सुबह खैर, एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीम आरा साहिबा। वक्फे पर जाने से पहले हम डैंड्रफ के हवाले से बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा इम्तियाज़ खालिद का है, फेसबुक पर आपने शेयर किया, कहती हैं कि आई लैश के खिंच जाने से या उसके निकल जाने की वजह से एक दाना सा हो गया और वो डिफरेंट क्रीम उस पर लगा रही हैं। आप उनके लिए कुछ प्रेफर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, रिकमेंड करेंगी? फिर डैंड्रफ का मसला हेयरी रीजन पे होता है। यहाँ भी हेयर्स हैं, यहाँ भी डैंड्रफ हो सकती है, सर में भी हो सकती है, जो भी हेयरी रीजन्स है होती है। तो यहाँ भी सेम मसला है। फ्रीक्वेंट आई वॉशिंग नॉर्मल तरीके से, और कोई भी लोकल एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट लगा ले, दैट इज द थिंग। और मेन चीज़ है सर का भी ख्याल रखें, रेगुलर शैम्पू करें तो डैंड्रफ फिर इधर झड़ेगी नहीं, वरना यहाँ पर चेहरे पर और गिरती है नीचे की तरफ। सही सही सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्प्लिट एंड से एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में मैंने कई मरतबा किया, जैसे कि मैं वक्फे में भी आपसे कह रही थी कि सवाल आती है, मुझे आपका वो जुमला याद आता है कि बालों को जदों को किया गया है, बहुत उनको क्या मारा पीटा गया है। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? स्प्लिट एंड्स का क्वेश्चन है, गजाला का, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, स्प्लिट एंड्स का मसला तो हुआ है, लेकिन साथ साथ मेरे बालों की जो हेल्थ थी वो भी खराब होने लगी, तो स्प्लिट एंड्स इसीलिए हो रहे हैं। आई थिंक हेल्थ खराब हो गई, क्या कहेंगी? बिल्कुल, वो भी सही। और इसको काटने से मसला हल नहीं होगा। ट्रिम कर दिया स्प्लिट एंड, वो तो सही नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, जवाब हम ले रहे कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शिफ्ता बात कर रही हूँ। शगुफ्ता साहिबा, खुश आमदीद, क्या कहेंगी? आबादी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं शगुफ्ता साहिबा? टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। टेलीविजन की आवाज, बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी फरमाइए, कहिए। टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। टेलीविजन की आवाज़ बंद नहीं करते नाज़रीन आप, तो हमारे लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है आपको सुनना, क्योंकि रिपीटेडली हमारी आवाज़ ही हमें आ रही होती है। डॉक्टर साहब, वक्फे पर बोल रही हूँ, कॉलर की तरफ जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्प्लिट एंड्स के हवाले से कि ट्रिमिंग से मसला हल नहीं होगा। ट्रिमिंग से मसला हल नहीं होगा। मेन चीज़ सबसे पहले एक्सेसिव कोम्बिंग। लोग समझते हैं सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर पे कंघा करो, बस दिन में कई मरतबा कंघा ही करते रहो, कंघा, दैट्स नॉट गुड। दूसरी चीज़ है ब्रश ना इस्तेमाल करें कोई सा, ना लोहे का तो सवाल ही नहीं, ना लोहे ना प्लास्टिक, बल्कि उसके बजाय एफ्रोकोम टाइप का होता है जिसमें चौड़े दाने होते हैं, दूर दूर फासला होता है, दैट इज़ द बेस्ट। उसको सर में कंघा करें तो बालों को नुकसान भी नहीं होगा, स्प्लिट एंड भी नहीं होंगे। और दूसरे होम रेमेडीज जो हैं वो सस्ते टोटके बाद में महंगा पड़ जाते हैं, वो इस लिहाज से कि वो दही है, अंडा है, ये सब खाने की चीज़ें लगाने की नहीं है चेहरे। सर को प्लेन शैम्पू से, नॉर्मल शैम्पू से धोती रहें, ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें, एफ्रोकोम यूज़ करें, एक्सेसिव कोम भी ना करें, अननेसेसरी हैंडलिंग ना करें, ठीक है, बालों को बिला ज़रूरत, तो बस वो ठीक रहेंगे। ठीक है, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ैनब पाकपतन से बात कर रही हूँ। जी ज़ैनब, क्या कहेंगी? जी, मेरे चेहरे पे ना दाने और साइयाँ वगैरह बहुत हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऐसे पूछने था कि इसके लिए क्या करूँ, स्किन भी बहुत ऑयली है मेरी। अच्छा ठीक है, अपने दानों के हवाले से कुछ बता दीजिए, किस तरीके के दाने हैं? दाने जैसे रेशेदार दाने होते हैं वैसे हैं। डॉक्टर साहब समझ गई? हाँ, कुछ नहीं होता है, उसके ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, हम आपको ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल ज़ैनब। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी? एक्नी का सेम एक चीज़ है, वही ग्रीजी स्किन, किस्म के दाने, उसमें फर्स्ट स्टेज पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े थोड़े से फुंसी नुमा हो जाते हैं। तो बेसिक इलाज ये है, हल्के गर्म पानी से दिन में 4-5 मरतबा चेहरा धोएं, कोई ऊपर से कोई मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, कोई इस तरह की और क्रीमें ना लगाएं, क्योंकि जब तक वही लेयर है इसके ऊपर से स्किन की जब ये ग्रीजी लेयर हटाएंगी तो वो मसला हल हो जाएगा काफ़ी हद तक। सिलेक्शन सोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइजिंग सोप ना यूज़ करें, नॉर्मल सोप ना यूज़ करें, ठीक है, इस तरह का सोप हो जो ग्रीस रिमूव करे। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
کال ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ یہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی, آپ نے ان کو حل بتایا کہ گرم پانی سے آپ مطلب اسپلیشز لیجیے, تو کیا یہ نارمل جن لوگوں کی اسکن سے یہ کوئی پرابلم نہیں, وہ بھی کیا کیجیے کریں تو اچھا ہے ان کے لیے؟ چہرے کے حساب سے اگر چہرہ ان پہ کوئی شکایت نہیں تو موئسچرائزنگ, اگر ڈرائی ہے تو موئسچرائزر بھی یوز کریں پلس موئسچرائزنگ سوپ بھی یوز کریں. صحیح ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے چہرے کے حساب سے صابن کا سلیکشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ہمارے پاس کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر اکثر لوگوں کو بال کی پرابلم ہوتی ہے, کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا علاج ہے, کوئی پراپر کیا کوئی پرماننٹ علاج ہے؟ کالر لوں گی پھر جواب آپ سے لوں گی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہرون آباد سے بات کر رہی ہوں, فتح نام ہے میرا. خوش میں نے آمدید. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 1.5 سال کی, جی تو اس کے نا بال بہت گر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی, ہم اور بات کرتے ہیں. تھینک یو سو جب میں مچ. اس کے سر پہ آئل لگاتی ہوں تو میرے ہاتھ جو ہے فل جو نا اس کے بالوں سے بھر جاتے ہیں. اور ساتھ میں نے اپنے لیے بھی پوچھنا تھا کہ میرے سر میں بھی نا ڈینڈرف کافی ہے, تو میرے بھی بال جو گرتے ہیں کافی, اور اس کی وجہ سے میرے اسکن پہ نا وہ جیسے وہ خشکی ایسی ہو جاتی ہے نا, ددری سی وہ بن جاتی ہے, ددریاں سی. ٹھیک ہے, ہم اور بات کریں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سے کافی میں نے کنسلٹ کیا, لیکن مجھے نا ٹھیک ہے کوئی تھینک یو سو مچ فار یور کال. دونوں ہی جو مسئلے ہیں, ایک تو ان کا بیٹی جو ہے ان کو ہیئر فال کا مسئلہ ہے, پھر ان کا ڈینڈرف کا بھی, اس کی وجہ سے خشکی کے بھی جو مسئلے ہیں اس سے یہ 2-4 ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اوپر سے تیل بھی لگاتی ہیں, تیل بھی لگاتی ہیں اور ہاتھ میں بال بھی آ جاتے ہیں. بال آتے ہیں, مالش بھی کرتی ہوں گی لازمی. سب سے پہلے تیل تو نہ لگائیں, اور دوسری بات 2 سال کے بچے کا بھی کہہ نہیں سکتے, بعد میں یہ سیزنل بھی ہو سکتا, جو بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی فنگل انفیکشن نہیں ہے تو 2 سال کے بعد ہی اصل میں بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ بال کتنے گھنے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا ہوگا. اچھا, بس سمپل میجر یہی ہے, وہ ریگولر ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ یہ بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ بچوں کے بہت زیادہ بال کٹوائے جاتے ہیں, بار بار ان کو جو ہے بال کیے جا رہے ہوتے ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بار بار سر اب جس کو منڈواتے ہیں نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کچھ بھی, نتھنگ. اس کے لیے بہتر ہے بس ایک بار جو بال ہو گئے نکال دیے گئے, ہٹا دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گروتھ آف اسپرٹ ہوتی ہے زیادہ 4-5 ایئرس کے بعد تقریباً ہوتی ہے اسی اراؤنڈ میں. اس دوران بچیوں کے بال نہ کٹائیں تو زیادہ بہتر ہے, اگر چوٹی رکھنے کا شوق ہے تو. سب سے زیادہ گروتھ اس ایج میں شروع ہوتی ہے. اچھا, تو لمبی چوٹی رکھنے کا شوق ہے, بال لمبے, تو وہ بیبی کٹ پھر نہ کروائیں 5 سال کے بعد. ہاں, بال بڑھنے دیں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارا کویشچن تھا چہرے پر بالوں کے حوالے سے, جی چہرے پہ جس کو ہرسوٹزم کہتے ہیں, ایکچولی یہ بڑا ڈیپ ٹاپک ہے. جس کو بھی ہو تھوڑے سے بیسک اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے پیلوس کا, اور سب سے پہلے وزٹ اس کو جا کے انڈوکرائن کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, نہ اسکن والے کو اور نہ گائنی. ٹھیک ہے, وہ جب رول آؤٹ کر دیں گے جائیں, آپ کے کوئی ہارمونل ڈسٹربنس نہیں ہے, آپ کی رپورٹس وغیرہ سب صحیح ہیں, تو پھر آپ جائیں. کچھ تو پھر ہے, اب کچھ آئی ہیں اینٹی ہیئر گروتھ کی جو ہے ریموو کرنے کے لیے, لیکن ابھی اسٹڈیز چاہیے, ابھی نئی دوائیں آئی ہیں. آگے جا کے اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے, جب تک میں دیکھ نہ لوں میں پراپرلی اس کو پرسکرائب نہیں کرتی. سب سے پہلے اس کے ڈیپلی سیٹڈ اس کی ریزن معلوم ہونا چاہیے. وہ انڈوکرائن والا ہی اس کو ڈھونڈے گا کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ہمارے پاس کویشچن ہے, 22 سال ایج ہے اور بال بہت جلدی سفید ہو رہے ہیں, یعنی 22 ایئر سے بال سفید, اور دبئی سے یہ کال تھی. تو مینلی انہیریٹڈ ہے, انہیریٹنس ہے. ٹھیک ہے, مینلی بس دس از دا اونلی کاز, سولی یہی کاز ہے, انہیریٹنس. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ. ہم نے بہت سارے کویشچن جو ہے ہمارے ناظرین کے شیئر کر لی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین, اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے تمام تر میسیجز, تمام تر کویشچنس میں شامل کر سکوں. امید تو یہی ہے کہ میں کر سکیں. اگر کوئی کویشچنس رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہمارے اگلے پروگرام یعنی نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, کیونکہ پیارا مہینہ ماہ ربیع ثانی کا شروع ہو چکا ہے. تو کوشش کیجیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری حیات کے حوالے سے کچھ خود بھی اسٹڈی کیجیے, کچھ اپنے بچوں کو بھی بتائیے, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ دراصل بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے, عبادت میں کیا رنگ, کیا ڈھنگ, کیا انداز ہونا چاہیے. اگر آپ مطالعہ کریں گے, مشاہدہ کریں گے, تو یقیناً آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کی ای میلز کی رہوں گی میں منتظر. صبح بخیر @ryqtv.tv پر. لیٹرز کے لیے انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر D120 سائٹ کراچی. اسی کے ساتھ فی امان اللہ.